ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد یہ جو چند ایک دوست آگے بیٹھ گئے نا موبائل لے کے، ان کا خیال ہے کہ پیچھے نہ کوئی بات سن سکے. یہ سب ہاتھ اونچے کر رہے ہیں، موبائل اونچے کر رہے ہیں، اور پیچھے بیچارے لوگ پریشان ہیں. آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. صرف مووی چاہیے تھی تو بتا دیتے، ایک ایک مووی بھیج دیتے، کام ختم ہو جاتا. اتنا زیادہ لوگوں کا وقت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی شخص کا آگے بیٹھنے کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقی پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے آزمائش کا سلسلہ بنے. آپ جب موبائل اونچا کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس کو تھوڑی دیر جیب میں رکھیں. اور جو قریب بیٹھنے والے ہیں ان کی تو زیادہ توجہ چاہیے ہوتی تاکہ ان سے بات ہو سکے. اللہ آپ کو برکتیں دے، خوش رہیں آپ ہمیشہ. تو یہ جو محافل ہوتی ہیں نا، ہماری تو جماعت ہی ادب والی جماعت کہلاتی ہے. تو اس میں جب تک آداب محفل کا ہم خیال نہیں کریں گے روحانیت پیدا نہیں ہوگی. اس لیے نہایت مہربانی کریں. وہ دیکھیں بار بار پیچھے سے دوست اشارہ کریں، بیٹا بیٹھ جائے اطمینان سے. اللہ آپ سب کو برکتیں، سلامتیاں، عزتیں عطا کرے. اور پھر میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے کہیں گنا بڑھ کر، بلکہ کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، مسجد کا ادب بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے اتنی زیادہ، ویسے بھی ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. لوگ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، نظریے ہمیشہ باقی رہتے ہیں. تو نظریاتی بنے. یہاں حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، باقی حضرات ہیں، باتیں تو سنتے رہتے ہیں. آج میرے ذمے لگا ہے 2-4 باتیں صرف، اور بڑی تھوڑی سی بات کرنے کا میں عادی ہوں. بس میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ رہے. اور میں آیا ہوں تو تب بھی میری گزارش ہے، میں جاؤں گا تب بھی میری گزارش ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے ایک دو دوست صرف اپنا موبائل چلانے کے لیے سارا ماحول جو ہے اس کو پریشان کر دیتے ہیں. وہ لائیو رہیں، رستہ سارا رک جائے کوئی حرج نہیں. وہ لائیو رہنا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا کرے. یہ تو چیزیں ضمناً آ گئی ہیں، ورنہ تو بزرگ اس سے منع کیا کرتے. کوئی ایسی چیزیں نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو ضرور استعمال کریں ضرورت کے مطابق. ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے. انسانی زندگی میں وقت گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر وقت گزرتا ہی نہیں. ان میں ایک اہم چیز ہے کہ انسان کا اخلاقی رویہ کیسا ہے. بہت زیادہ پیسے شوہر کما کے لاتا ہو، گھر بھی اس نے کشادہ بنا کے دے رکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہو، اور وہ خاتون صاحب اولاد بھی ہو، گاڑی کی سہولت بھی موجود ہو، زندگی کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں نا، تو کبھی اس اہلیہ سے، اس خاتون سے پوچھ کے دیکھیے گا، وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہوتی. کہتی ہے کیا کروں ان پیسوں کا جب اسے بولنے کا ہی پتہ نہیں، اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں، کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو. اسی طرح اہلیہ سارے ہی کام کرتی ہو، پردہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، کام کاج بھی سارے کرتی ہو، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہ ہو تو گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی، اور اس انداز میں تعریف فرمائی کہ امت کو پتہ چلے کہ محاسن اصل میں کیا ہیں. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، خلق عظیم کے مالک. ایک ہوتا ہے انسان کسی کو تحفوں سے مائل کرے، مختلف قسم کی چیزیں دے کے کسی کو مائل کرے. تحفہ لینے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، لیکن اپنے حق میں قائل کرنا کسی لالچ کے عنوان پر، یہ دوستیاں لمبی نہیں چلتی، یہ تعلقات وسعت اختیار نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ نے کسی سے لالچ کی بنیاد پر دوستی لگائی ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جواب میں مخلص ہے؟ اگر آپ کا عنوان، آپ کا مزاج کسی لالچ کا ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ لالچ کے ساتھ تعلقات، آپ کسی شخص کو کچھ دے کے اگر اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ دے کے تھوڑی وہ حق میں ہوگا، روز دینا پڑتا ہے. یہاں تو آپ 99 دفعہ کسی کو دیں، ایک دفعہ نہ دیں تو وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، ہمیشہ دینا پڑتا ہے. اب اس مسئلے کا حل ہمیں نبی کریم نے بیان کر کے دیا.
کریم فرمانے لگے تم دولت کے زور پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، ہاں اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، اخلاق ایک ایسی دولت ہے، تمہارا رویہ، تمہارا انداز ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو۔ اب اخلاقی رویے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ صرف میٹھا بولنا؟ وہ تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ تو بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، سیلز مین ہوتے ہیں، دیگر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، گاہک جیسا بھی آ جائے کڑوا بولنا ہی نہیں۔ صرف میٹھا بولنا تو اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر سچ بولنا بھی اخلاق ہے۔ تحمل، بردباری، وفاداری، حوصلہ، یہ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، کسی کے پیسے دیکھ کر، مال دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، اقتدار دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ رب کا جتنا مجھ پر کرم ہے شاید ہی کسی پر ہو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رکھنے والا بندہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہو، ہرس ہوس لالچ اس کا ختم ہی نہ ہوتا ہو، تو یہ بندہ کبھی بھی با اخلاق ہو سکتا نہیں۔ اپنے رویوں سے انسان، دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بردباری کی انسانی وقت زندگی میں۔ کسی آدمی کا بھی مزاج دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر آدمی کو ایک ناک دی ہے، دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دیے، لیکن چہرہ پھر بھی کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ کہیں کوئی لوگ آپ کو ملیں گے جڑواں ہیں تو ان کے چہرے ملتے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہے کہ اگرچہ جس چہرے پر اعضاء اتنے ہیں جتنے سب کے ہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے سے، اسی طرح مزاج بھی نہیں ملتے، مزاج بھی نہیں ملتے۔ ہم میرے والد صاحب کہا کرتے تھے نصیب بھی نہیں ملتے، وہ بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جب چہرہ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، لیکن گزارا تو کرنا نا لوگوں کے ساتھ۔ اگر ساری عادات آپ کو بہو کی پسند نہیں، داماد کی پسند نہیں، بھائی کی پسند نہیں، ساری عادات ملازم کی پسند نہیں، تو میرے عزیز کئی دفعہ ساری باتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی۔ تو مزاج بردباری کا ہو، تحمل کا ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ ہو۔ یہ انسان کی طبیعت میں بعض اوقات جلد بازی جب آتی ہے نا تو انسان پروقار نہیں رہتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی طبیعتوں میں بہت جلدی ہوتی ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، کوئی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں آگے جانے کا۔ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ہیں، نہیں بھی شہرت ہوگی تو کیا ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کئی دفعہ استغفار کرتا ہوں اس کے حضور، لیکن جب آپ بہت معروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہتی، کوئی نجی زندگی نہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا ہی نہیں سکتے، کوئی کام دنیا کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ تو کیمرہ فٹ ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے، تو گرمی بھی بڑی شدید تھی اور کچھ لیٹ ہو گئے تو راستے میں رک بھی نہ پائے، تو ہم جب وہاں پہنچے تو وہ 5-6 کیمرے تو گاڑی پہ سیٹ ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر گاڑی سے نکلے اور جہاں جہاں بھی گئے یہ 10 تصویریں، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے۔ آپ اپنی ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے اگر تکلیف بھی ہو تو، جو کہ کیمرے چل رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ تصویریں ہی بناتے رہے، تصویریں ہی بنتی رہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ جب ایک دوسرا نہیں مانگتا، ظاہر ہے گرمی ہے، مسافر ہوں، سفر کیا ہے، چلو پانی مل جائے، اس کے بعد پھر کیمرے چلتے رہیں۔ تو پھر ایسا نہیں تھا کہ لوگ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ کیمروں کی دوڑ میں بھول ہی گیا انہیں کہ آتے پہلے فوٹو ہوتی ہے کہ پہلے پانی ہوتا ہے، انہیں بھول گیا۔ اور جب میں نے توجہ دلائی تو پیار والے تھے، کچھ ان کی طبیعت میں احساس بھی پیدا ہوا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا، لیکن یہ چیزیں بردباری کو ختم کرتی ہیں، تحمل نہیں رہتا۔ بہت شہرت جب آپ کی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اس وقت بھی آپ کو بعض چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ عام دام برسر مطلب مزاج بردبار ہو، اس میں حلیمی ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے، سیرت سنیے، اور ذرا چنیے کہ انداز کیا ہونا چاہیے۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ عدم برداشت ہے نوجوانوں میں، تحمل نہیں، اور اپنے مزاج کے خلاف تو بات برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک دوست کہنے لگے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو میں نے انہیں کہا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ تو برداشت کرنی بھی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی صحیح ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کو آپ؟ مجھ سے غلط بات برداشت، تو اس کا مطلب ہے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ وہ تو برداشت کرنی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی ٹھیک ہے، برداشت آپ نے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟
جو بظاہر آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کو لگے کہ بات ٹھیک ہے، اس کو آپ کو برداشت کر کے ٹھیک جواب دینا ہے، کہنا بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں معاملہ وہ مجھ سے غلط بات۔ وہ کئی دفعہ دیہاتی ہماری مائیں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اے ساڈا منڈا جی بڑے غصے والا ہے، میں کہ تھوڑے تے غصہ کر دینا تسی سہندے ہو، اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو بھلا غصہ آتا ہے؟ یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ غریب آدمی پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ کبھی غصہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بردباری پیدا کرو، مزاج تحمل ہو، یار ذرا ٹھہراؤ ہو۔ اپنے بھی پریشان ہیں کہ بات نہیں مانی جا رہی، یعنی والد بھی بے باک ہو کہ اپنی اولاد کو کوئی کام نہ بتا سکے، والدہ بھی نہ بتا سکے، اپنے قریبی لوگ بھی بے تکلف ہو کے کچھ کہہ نہ سکے، تو کیا کمایا انسان نے زندگی میں؟ سرکار تشریف فرما تھے، ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم آپ کے ذمے ہے، دے، اور سختی سے مطالبہ کیا، اور داستان اس کی یہ تھی کہ خود اس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ آپ بعض اوقات قرض اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے تو مجھ سے لے لیں، تو حضرت بلال نے اس سے لے لی۔ صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات عرض کرو۔ پتہ ہوتا ہے میرا مخالف چڑھ جاتا ہے، وہ صرف ایک جملہ بولتے ہیں، پھر وہ اپنے کام لگ جاتے ہیں اور اس کو کئی دن وہ کام لگے ہوئے ہیں اور یہ بیچارہ اسی میں الجھا ہوا ہے۔ بھائی انہوں نے تو تجھے بھانپ لیا ہے، تیرا وقت ضائع کرا رہے ہیں، تجھے تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا کوئی نام تھا، چلے کوئی نام رکھ لیں، محمد بشیر کر لیں، تو کسی کر رہا تھا، اس نے بڑی بنا کے کی کہ ان کو اشتعال دلاؤں گا، تو حاجی صاحب بڑے سیانے بندے تھے، اس نے کہا جناب میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا پر میرا آپ سے پیار ہے، وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا تھا، وہ دانا آدمی تھے، ہنس پڑے، کہنے لگے وہ بشیر نا دے کئی بندے نے، وہ پتہ نہیں کدی گل پہ کردا سی، ایک میرا کلے دا نا ہے، پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا۔ ہاں میں کوئی پریشان نہیں ہوں، ویسے ہی تجھے غلط فہمی ہو گئی، لو اتنی بات ختم ہو گئی، ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جہالت کا جواب ہے ان کو سلام کیا جائے، ہر آدمی سے بحث نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے میری کبھی علماء سے بحث ہوئی، انہوں نے فروعی مسئلے میں اپنی رائے دی، میں نے اپنی رائے دی، فرماتے ہیں کبھی اس عالم کی بات غالب آئی، کبھی میری آئی، کبھی میں جیت گیا، کبھی وہ عالم جیت گئے جب علماء سے بحث ہوئی، لیکن فرماتے ہیں میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں، میں جاہلوں سے کبھی جیت سکا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، جاہلوں سے میں جیت سکا، جو بندہ ہی جاہل ہے اس کے سامنے آپ دلیل کیا دیں گے جب وہ جاہل ہے بیچارہ؟ تو سمجھ لیں اس بات کو۔ اس نے آ کے حضور سے سختی سے مطالبہ کیا، کریم نے فرمایا ابھی تو وقت ہے، اس نے اور سختی کی۔ یہ کمال ہوتا ہے انسانی زندگی کا۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تلوار نکال لی، حضور فرمانے لگے عمر کیوں جلدی کرتا ہے؟ انہوں نے رقم لینی ہے، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، تو انہیں کہہ ذرا نرمی سے مطالبہ کرے اور مجھے کہہ کہ وقت پہ دے دیں۔ پھر فرمایا ساتھ لے جائیں جناب عمر سے، کہا فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنے پیسے ہم نے ان کے دینے ہیں وہ انہیں دے دیں، اور فرمایا یہ جو تم نے تلوار نکالی ہے نا، انہیں ڈرایا ہے، اس کے بدلے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجیے، تھوڑی زیادہ کھجوریں بھی دیں۔ میں نے پیسے دیے، اب میں جب دے رہا تھا پیسوں کے عوض کھجوریں اور تھوڑی زیادہ دے رہا تھا، تو وہ یہودی مجھ سے بات کرنے لگے، کہنے لگے عمر بات تو سن، تو مجھے تو غصہ تھا، میں توجہ ہی نہیں کر رہا تھا، انہوں نے جب مجھے قریب کرنا چاہا تو میں نہیں ہو رہا تھا، فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے عمر یار ناراض نہ ہو، میری طرف توجہ کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا جاننے والا، کتاب میں آخری نبی علیہ السلام کی جتنی نشانیاں پڑی تھی ساری حضور میں پائی جاتی ہیں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ جیسے جیسے کوئی ان کے ساتھ جہالت کرے گا ان کا حلم بڑھتا جائے گا، بردباری میں اضافہ ہوگا، ان کا حوصلہ بڑھتا جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، میں نے جان بوجھ کر پہلے مطالبہ کیا تھا، اور میں نے سخت بات بھی معاذ اللہ جان بوجھ کے کی تھی، لیکن عمر آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی،
اتنا حوصلہ میں نے سمندروں میں بھی نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب کو نصیب. لہٰذا مہربانی کریں مجھے ساتھ لے جائیں, مجھے معافی بھی لے کے دے دیں اور محبوب کریم کا کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان بھی کرا دیں. تھوڑی سی بردباری, وزاداری, طبیعت میں ٹھہراؤ. اور یہ جو لوگ بیچارے بہت بے حوصلہ ہوتے ہیں نا, یہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں, ہر روز پچھتاتے ہیں, ہر روز شرمندگی محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ ہر فیصلہ ہی جلد بازی میں کرتے ہیں. ہر کام کے اندر ہی بعض اوقات کمزوری رہ جاتی ہے چونکہ بردبار نہیں ہوتے. ہر روز انہیں اپنی باتوں کی وضاحت دینا پڑتی ہے. کوشش کریں زندگی میں بردباری اپنائیں, تحمل ہو, ٹھہراؤ, ذرا سنیں. میں کئی دفعہ محبت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. نہ گھوریں آپ مجھے, میں نے ٹھیک کہا ہے, آپ زیادہ گھور رہے ہیں, اس سے کم گھور لیں, گزارا ہو جائے گا. وہ اس لیے کہ سب کا ماننا ہے نا کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہے, تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. تو گھر کے مسئلے انہوں نے سلجھانے تھے, یہ تو برابری پہ اتر آئے بحث کرنے پر. یہ تو ہر بات میں کہتے ہیں میں جیت کے چھوڑوں گا. تو بھائی اب تو پھر تجھے کہنا پڑے گا کہ غلطی تیری ہے, کیونکہ تو اگر عقل مند زیادہ ہے تو تجھے بردبار بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا, تحمل مزاج بھی زیادہ ہونے چاہیے تھا, تیری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ بھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک بزرگ تھے, تو ایک دفعہ ان کے کوئی جاننے والے ان کے پاس سے گزرے, تو حضرت سائیکل پہ تھے. تو اس بندے کو دیکھ کے حضرت سائیکل سے اتر گئے, سلام لی, لیکن اس نے نا جاتے جاتے کہا وعلیکم السلام اور گزر گئے. میرا خیال ہے میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں 2 ہفتے اس کا تکبر بیان کرتا, معاذ اللہ, بڑا غرور ہے جی, تمیز ہی کوئی نہیں, میں روکا ہوں, ملا ہی نہیں. لیکن اللہ والوں کی سوچیں اور ہوتی ہیں. بندے نے سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا, گزر گیا. تو تشریف لائے کلاس میں, تو آ کے فرمانے لگے یار ان کے لیے دعا کرنا, آج مجھے کوئی پریشان سے لگے ہیں. بندہ بڑا سیانا ہے, آج لگا ہے کوئی تکلیف تھی, کسی ذہنی پریشانی کا شکار تھے, ورنہ اس طرح کا شخص سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ انہیں سکون عطا کر دے. ہم نے پوچھا کیا ہوا, تو فرمانے لگے میں تو اترا ہوں ان سے ملنے کو, لیکن وہ وعلیکم کہہ کے تیزی سے گزر گئے ہیں, تو کوئی خاص تکلیف میں ہوں گے, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے. قربان جائیں, اللہ کے بندوں کی سوچیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں گمان فوری طور پر گمان گمراہی کی طرف لوٹتا ہے, بدگمانیاں عروج پکڑ لیتی. بردباری, ٹھہراؤ. ایک فتویٰ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے بیٹی کے حق میں ماں باپ کی طرف سے, اور ایک فتویٰ دیا جاتا ہے بہو کے حق میں. بیٹی کے سسرال سے شکایت آ جائے نا, اسے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا, تو پھر ماں باپ فتویٰ دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے یہ بیٹی کے حق میں. اور اگر بہو کی شکایت آئے نا کام کرنا نہیں آتا, تو پھر یہ والا کلیہ یہاں استعمال نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا. سکھا کے بھیجنا چاہیے. آپ کے مزاج میں جو حوصلے بیٹی کے لیے ہیں وہی حوصلے بہو کے لیے کیوں نہیں؟ جو آپ کے دل کے اندر درد اپنی اولاد کے لیے, وہ باقیوں کے لیے کیوں نہیں؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے, یہ اس کا اعزاز ہے. تو بردباری پیدا کریں, اور وہ بھی چند لوگوں کے لیے نہیں, حضور کی امت کے لیے. اور اسی بردباری کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ غصہ ختم ہوگا. میں آپ سے عرض کروں, اگر علماء سے لوگ 100 مسئلہ پوچھتے ہیں نا روز, تو ہو سکتا ہے 95 طلاق کے مسئلے ہوں. اتنی بڑی ریشو ہو گئی ہے طلاق کی. وجہ کیا ہے؟ بردباری نہیں, غصہ ہے, اور شدید غصہ ہے. غصہ اچھا ہے, غصہ بری چیز نہیں, لیکن غصہ آنا چاہیے جب اللہ کی حدیں توڑی جائیں, شریعت کی مخالفت. یہ تو غصہ محمود ہے, لیکن ہمیں غصہ آتا ہے جب کوئی ہماری ذاتی مخالفت کرتا ہے. حدود اللہ کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے. عزیز دوستو, یاد رکھنا, غصہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اسے پہلوان جانتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. اسے حضور نے پہلوان کہا. اسے شدید غصہ آیا ہے, اشتعال دلایا گیا, سخت لہجہ ہو سکتا تھا, سب اسے آتا ہے, لیکن رب کی رضا کے لیے کنٹرول کر گیا. یہاں تو نہ اساتذہ کو لوگ معافی دیتے ہیں, نہ بزرگوں کو دیتے ہیں, نہ والدین کو دیتے ہیں. کیوں جی؟ بعد میں کہتے ہیں مجھے غصہ تھا. وہ خدا کے بندے, یہی تو مقام جگہ تھی, مقام تھا جہاں امتحان تھا تھوڑا سا. تو بردباری, غصے سے دوری. اور تیسری بات, اپنی زندگی حکمت کے ساتھ گزاریں. دانائی حسن ہے دین کا,
نبی پاک نے صرف قرآن نہیں سکھایا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور نے کتاب بھی سکھائی ہے اور ساتھ حکمت بھی سکھائی. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہیں سے لے لو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میرے جو تجربے ہیں نا میں نے ان کی قیمت چکائی ہے، محنت کی ہے، جد و جہد کے بعد تجربے سیکھیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ماشاءاللہ آج میں نے دوستوں کا مجاہدہ آزمایا ہے، تقریباً 18 منٹ بغیر موبائل کے نکالے ہیں کچھ دوستوں نے. یہ میں نے آج مجاہدہ دیکھا ہے. چلیں اتنا تو حوصلہ پیدا ہو ہی گیا اللہ کے فضل. 18-17 منٹ تقریباً میرے سامنے کھڑی ہے، اتنی دیر کچھ دوستوں کے موبائل رہے. چلیں انشاءاللہ تعالی امید لگ گئی ہے آپ کے یہ 30 بھی ہو ہی جائیں گے کسی دن انشاءاللہ. اتنی کو دیر نکلتی ہے ہماری موبائل کے. اللہ سلامتی عطا کرے آپ کو. بس بات بھی سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا. حکمت، دانائی، حضرت لقمان فرماتے ہیں ہمارے پاس جو دانائی ہے ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے. اور فرماتے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر قیمت کے دانائی لے لو، تمہیں قیمت نہ چکانی پڑے تم ویسے لے لو دانائی. اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، بالخصوص سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارشادات سے حکمت سیکھیں. حضور دانائی کی بات کرتے اور تدبر کی بات کرتے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا جھنڈا تھا فتح مکہ کے موقع پر. تو ایک ایسا وقت آ گیا، ماحول ایسا بن گیا کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑا. یہ لفظ بولا جاتا ہے علم بردار. تو غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر کسی کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، جو علم بردار ہوتا تھا، ایک اہم پوسٹ پر ہوتا تھا، آگے آگے چلتا تھا. اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ جنگ موتا کے موقع پر سرکار نے نصیحت فرمائی تھی اگر فلاں شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں کے ہاتھ. یہ اہم کام تھا. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا. اب کچھ حالات ایسے بن گئے کہ تقاضا حکمت کا یہ تھا کہ جھنڈا ان سے لیا جائے، مطالبہ ہو رہا ہے. لیکن خدمات بڑی ہیں، عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ ضرور ان سے لیا جائے، پر حکمت کا تقاضا ہے کہ لے لیا جائے. اب کیا کیا جائے، کیسے جھنڈا مانگا جائے؟ تو چند لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یوں کریں، ان سے جھنڈا واپس لیں. اب یہ میرے رسول کریم کا طریقہ دیکھو. حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، جھنڈا لے لیتے ہیں ساتھ سے. اللہ کے حبیب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے کو دے دیا. فرمایا آپ کے بیٹے اب جھنڈا لیں گے. دنیا میں اس وقت بندہ زیادہ جوان ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرے کام تو میرے پتر نے سنبھال لیے. تو موج بن گئی ہے، اب تو یہ وہ سیٹ پہ آ گیا ہے، کمال ہو گئی، خیر صلی. اب تو بجائے اس کے کہ حضرت سعد بن عبادہ پریشان ہوتے کہ مجھ سے لے لیا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے. کیا کمال ہوگی. اب وہ لوگ بھی حضور کی حکمت پر عش کر اٹھے جنہوں نے یہ عرض پیش کی تھی، کہا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گئی ہے. کیا تدبر ہے، کیا فہم و فراست ہے، کیا دانائی ہے، کیا حکمت ہے. ہم نہ زندگی گزارتے ہیں لیکن دانائیوں کو شامل نہیں کرتے. ایک دوست اپنے بچے کو ایک دفعہ دم کرانے لے آئے بزرگ، تو ان کے سامنے شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بڑا بیوقوف ہے، نادان ہے، ضدی ہے، نہ پڑھتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ تو بڑے سخت اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. کہنے لگے باقی بھائی ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں بچہ کس پہ چلا گیا. تو میں نے کہا مہربانی فرمائیے گا آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا تو ضدی ہے، یہ تو پکا ہو جائے گا بیچارہ. یہ کہے گا میں کو الگ ہوں بہن بھائیوں سے. اپنی اولاد کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے کریں. اس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ساڈا قبیلہ تو نہیں نہ آگے جا سکتا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو پکا کر رہے ہیں کہ ناکام ہو جائے. اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کے رویے کو سخت تھوڑی کیا جائے گا. ان کو تو اس طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ کام بھی ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ چلے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس طریقے سے میرے ابا جی کہا کرتے تھے بالا نو کام دسن تو بہتر ہے کام آپ کرنا شروع کر دیو. وہ خود اٹھ کے آ جائیں کہ تسی بابو میں کرنا. نہیں پتر تو تھکے آیا ہے کہڑا کوئی کام میں کر لینا ہے، تو بیٹھ. تو کہتے نہیں ابا جی آپ کیوں کریں گے، میں کو نہیں تھکیا، تسی بیٹھو میں کردا. آپ دھانائی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. لیکن وہ کسی وقت ہمیں خطاب کرنے کا شوق ہوا ہوتا ہے تو بس وہ بیچارے بیٹے کی کلاس لگ جاتی ہے. وہ پھر بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بات شروع ہوتی ہے تو کئی ہفتے ختم بھی نہیں ہوتی. وہ ابا جی باہر بھی کسی کا غصہ ہو تو گھیر گھار کے گھر لے آتے، پھر ناراض ہو رہے ہو میرے نال تھوڑے تھوڑے. گھورتے ہیں آپ اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں کسی بیٹے نے شکایت نہیں لگائی. میں تو اوورآل آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. خدا رہا یہ ہمارے بچے ہیں، ان پھولوں کو ہم نے سجانا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹی ہو گائے نا تو اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو
दवाई टाइम पे लगाए, जो खाद टाइम पे डाले, शिकवा ना करे, ज़िद ना करे। तो मेरे अजीज़, एक तो मिजाज में बुर्दबारी लाएं, ये इखलाक का आला नमूना। गुस्से से अपने आप को बचाएं, हर बात में गुस्से हो जाना कोई अक्लमंदी है। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये की है कि कोशिश फरमाएं कि कोई काम भी बग़ैर दानाई के ना हो। मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। एक कौल है मौला अली शेर खुदा का, आपने इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अल्लाह जज़ा, आपने इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से कभी मशवरा नहीं करना। हुजूर किससे? फरमाया, बेटा बुज़दिल से कभी मशवरा नहीं करना। इसलिए कि जो बंदा बुज़दिल है तुम्हें कभी बहादुरी का सबक नहीं दे सकता। और दूसरा आपने इरशाद फरमाया था कि बेटा बखील से कभी मशवरा नहीं करना। बखील से कभी मशवरा, कंजूस है ना, फरमाया उससे कभी मशवरा ना करना, इसलिए कि जिसका दिल बड़ा नहीं ना होता उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। और आपने फरमाया था हरीस से कभी मशवरा नहीं करना, लालची बंदे से, इसलिए कि वो जब भी तुम्हें राय देगा अपना फ़ायदा देख के देगा, कभी तुम्हारे हक़ में राय नहीं देगा। वो देखेगा कि हालात किस तरह के, तो मेरे साथ किस तरह ये आदमी ठीक चल सकता है। ये दानाई है, हिकमत है। अपनी दोस्तियाँ, अपने ताल्लुकात ऐसे बनाएं कि जहाँ हसीन लोग हमारे मशवरों में शामिल हों, हसीन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, उम्दगी के साथ हमारा तर्ज़ ज़िंदगी गुज़रे। अज़ीज़ दोस्तों, याद रखें, जब तक तबीयतों में ठहराव नहीं ना आता और ये बुर्दबारी, ये दानाई नसीब नहीं होती, बंदा बड़ा बासलाहियत भी हो तो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि किसी को भी कोई चीज़ पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए बुर्दबारी ज़रूरी होती। आप शिद्दत के साथ कोई काम करेंगे तो वक्ती तौर पर असरात होंगे, लेकिन उसके असरात देर पा नहीं हो सकते। आप देर पा वो काम करते हैं जो तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, ठहराव के साथ। हाँ, कुछ कामों में जल्दी करने का हुक्म है। फरमाया नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी पढ़ लो, बेटी बेटे का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो जल्दी कर लो, किसी की रकम देनी हो, पैसे मिल जाएँ तो अदा करने में जल्दी करो, किसी का इंतकाल हो जाए तो तदफीन करने में। तो इन 4 कामों में जल्दी का हुक्म है ना। बाकी तो फरमाया ठहर ठहर के करो, इत्मीनान से करो, करार से करो, सुकून से करो। अल्लाह के हुजूर अर्ज़ गुज़ार हूँ, मालिक हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमतों से हमें सरकार के खुल्क़ अज़ीम की खैरात अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह जिन दोस्तों ने यह अहतमाम किया है उन्हें बेहतरीन सिला अता फ़रमा। दूर दराज से या कुर्ब व जवार से जितने लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं, हम सब का हाज़िर होना कबूल फ़रमा। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फ़रमा, इल्म नाफ़े अता फ़रमा, अमल साले अता फ़रमा, सजदों का ज़ौक़ अता फ़रमा, इबादतों का शौक़ अता फ़रमा। उम्मत के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फ़रमा, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मजबूर मुसलमानों की मदद फ़रमा, गैबी ख़जानों से मदद फ़रमा। उम्मत के हुक्मरानों को शऊर अता फ़रमा, हिम्मत अता फ़रमा। दुनिया हो या आखरत हो हमारी पर्दा पोशी फ़रमा। हज़रत को, इस मस्जिद को, मुआमिनीन को, सब को बेहतरीन जज़ा अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद। आप मेहरबानी करेंगे, मस्जिद का बड़ा अदब है, इजाज़त देंगे। अल्लाह जज़ाक। तमाम दोस्त रास्ता आसान कर दीजिए, हज़रत के लिए मुश्किल ना हो। दोस्तों से गुजारिश, आगे होने की कोशिश ना करें। मेहमान हैं, हमारे सर का ताज हैं, और अगर मेहमानों की कदर करना जानते हैं तो उनके लिए रास्ता आसान कीजिए, ना कि मुश्किल कीजिए।